ہمارے ساتھ میجر جنرل زاہد محمود موجود ہیں. میجر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا سر کہ ایران نے بالآخر منہ توڑ جواب دیا ہے. یہ وہ جواب ہے کہ جس کا بار بار ایران متنبع کر رہا تھا کہ ایک ایک شہادت کا ایک ایک اٹیک کا بدلہ لیا جائے گا. بٹ انفارچونیٹلی دس ڈز ناٹ بورڈ ویل فار دا ریجن. جی مہر، آئی ایم شیور کہ یہ دس از ناٹ گڈ فار دا ریجن. بٹ دیکھیں ایران کے اوپر ریجنل ڈومیسٹک پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا تھا اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید لپ سروس زیادہ ہو رہی ہے اور ایران از ناٹ ڈوئنگ ویل. اور جو ایلیگیشنز حسن نصر اللہ اور حماس اور جو حزب اللہ پہ لگ رہی تھی وہ یہی لگ رہی تھی کہ یہ دیز آر دا پروگزیز یا دیز آر دا گلوز آف دی ایرانین اپلیکیشن. تو وہ جیسے اسرائیل کے نیتن یاہو نے بھی کہا جی کہ گلوز آر آف ناؤ، تو ایران کے اوپر ایک پریشر بنا ہوا تھا. اور جو جس طریقے سے اسماعیل ہانیہ کا ہی واز ٹیکن آؤٹ ان سائڈ ایران، وہ کسی بھی سوورن کنٹری کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے. دیکھیں ایران کا ایک سٹانس ہے اسرائیل کے خلاف، یہود کے خلاف، اور وہ اپنے آپ کو ایک ریجن میں ایک امپورٹنٹ مقام اس نے اپنے آپ کو دیا ہوا تھا اور لوگوں کے کانفیڈنس دیا ہوا تھا کہ جی کہ ایک کنٹری ادھر موجود ہے جو آپ کی چیزوں کا ڈیفینس کر سکتا ہے، جو آپ کے اپلیکیشن کی کیپیبلٹی ہے اگینسٹ اسرائیل. تو ایک رول اس نے اپنے لیے پرسیو کیا ہوا تھا. اور اب یہ وقت آ گیا تھا کہ انفارچونیٹلی اتنے جلدی ایونٹس ہوئے ہیں، آئی مین اس ہانیہ کا اور اس کے بعد یہاں پر ابھی یہ جو اپلیکیشن ہوئی لیبنان کے بیچ میں، تو یہ دونوں اپلیکیشن اوپر تلے اتنے جلدی ہوئی اور باقی بھی لیڈرشپ کو تو ایک جیسے فری کلنگ پرمیشن ملی ہوئی تھی اسرائیل کو. اور ایسا لگ رہا تھا کہ جو گریٹر اسرائیل کا جو ان کا ڈیزائن ہے اب اس کے اوپر اپلیکیشن شروع ہو گئی ہے. دیر از نو اسٹاپنگ. ویسٹ کی، یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس کو ایک ٹیسٹ اپروول ہے. اسلامک ورلڈ بالکل کوئی ریئیکشن نہیں کر رہا. عرب ورلڈ کا اپنا ڈیوائڈ، پولیٹیکل اینڈ سوشل ڈیوائڈ جو ہے، سیکٹیرین ڈیوائڈ، اس کو وہ کوئی اس پہ مجھے اگر آپ اجازت دیں میجر صاحب، یو آر ایبسولوٹلی 100% ڈاٹ آن کہ گریٹر اسرائیلی ڈیزائن. اس سے پہلے میں اس کے اوپر الیبوریشن آپ سے چاہوں، ایک کمپیریزن آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں اور عوام کے سامنے. یو نو ان ٹرمز آف ریسورسز، وسائل کے حوالے سے بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ایک امریکہ کی پشت پناہی اور مکمل حمایت حاصل ہے اسرائیل کو، بٹ ایون ان ٹرمز آف ریسورسز سر اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل اور ایران کے درمیان تقابل کیا جائے تو ٹوٹل ایئر کرافٹ 612 اسرائیل کے پاس، ایران کے پاس 551 ایئر کرافٹس ہیں. فائٹر ایئر کرافٹس 241 اسرائیل، 186 ایران. اسی طرح اسپیشل مشن ایئر کرافٹ 23 ہیں، ایران کے پاس 10 ہیں. ٹرینر ایئر کرافٹ 155 ہے اسرائیل کے پاس، 102 ایران کے پاس ہیں. ٹرینر فلیٹ کی بات کریں 14 اسرائیل کے پاس، ایران کے پاس 7 ہیں. ہیلی کاپٹرز 146 ہیلی کاپٹرز اسرائیل کے پاس ہیں، ایران کے پاس 130 کے قریب ہیں. اور اٹیک ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ 48 ہیں اسرائیل کے پاس اور 13 ہیں ایران کے پاس. ادھر بھی آپ کو نظر آتا ہے دیر از انیکوالٹی ان ڈسٹریبیوشن. اسرائیل اپنے ریسورسز کے اوپر سپیریئر دکھ رہا ہے، یو ایس کی فل سپورٹ موجود ہیں، اینڈ وی آر اے ڈیوائیڈڈ مسلم امہ انفارچونیٹلی سر. سو ہاؤ ول وی گو اباؤٹ دس؟ بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنگی جاریت اور ایک جنونیت اور ایک میڈنس جو ہے جو اسرائیل پہ طاری ہے، اس کو تو دنیا میں کوئی نہیں روک سک رہا. دیکھیں اسرائیل جو ہے اس کو اسلامک ورلڈ میں یا ریجن میں بیسیکلی ایک واچ ڈاگ کے طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ریجن میں کنٹرول ہے اس کا ایک واچ ڈاگ اسرائیل جو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اینڈ سم اور ادر اس کا جو ملٹری اور جو وہاں پہ پولیٹیکل بیہیویئر ہے وہ بھی اسی طرح کا رہا کہ جیسے وہ واقعی واچ ڈاگ ہے اور اس نے اس کا رول بھی پلے کیا ہے. تو بڑے پیمانے میں اس چیز کو ان بگر کانٹیکسٹ یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ بیسیکلی دس از دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا ویسٹرن اپلیکیشن مڈل ایسٹ میں تھرو اسرائیل. وار نے ابھی اس کو ٹیررزم اینڈ وار دیکھے، بیسیکلی دس از اے وار ناؤ بٹوین دا ٹو رائیولز. تو اس کے بیچ میں بھی جو اسرائیل ہے وہ جب ان کے ریجن کے بیچ میں اس وار کو چلاتا ہے تو ہمیشہ انکریجمنٹ اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس سے ملتی ہے. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو، آئی کانٹ سے اینی تھنگ، بٹ دیکھیں امریکہ از دی کنٹری جو اس وار کو اگر آج چاہے تو آج روک سکتا ہے، اس کو پھیلانا چاہے تو آگے پھیلا سکتا ہے. سر آپ تو ایک وسیع پیمانے پر ہپوکریسی دیکھ رہے ہیں نا. رشیا یوکرین کی مثال دیکھ لیجئے. دے آر آل اپولوجسٹ فار اسرائیل سر. اسرائیلی میسائل رینج از لمیٹڈ، مگر ایران میسائل جو ہے اٹ کین ریچ اسرائیل. اب مجھے بتائیے گا اسرائیل کی اسٹرینتھ تو آئرن ڈوم میسائل سسٹم ہے نا، بٹ ایز آف رائٹ ناؤ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے کس طرح کا ایک ریٹیلیٹری اسٹرائک بیک ہوگی؟ اینڈ ول دی آئی مین یو ڈو سی یو ایس ول بی کمپلیٹلی انڈورسنگ دیٹ؟
देखें यूएस ने तो इंडोर्स कर दिया ना, यूएस ने देखे साइड लाइंस पे तो शो ये कर रहा है कि जी हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, पीस डील करना चाहते हैं, सीज फायर करवाना चाहते हैं इमीडिएटली। उसके साथ ही आप 8.7 बिलियन डॉलर्स भी उसको दे रहे हैं, उसके बीच में आपके जो फोर्सेज हैं उनको भी आप एनहांस कर रहे हैं इन द रीजन, आपका ऑलरेडी कैरियर वहां पे मौजूद है। तो एक्शंस आर डिफरेंट व्हाट यू आर क्लेमिंग, अनफॉर्चुनेटली वो उसको मैच नहीं कर रहे जो आप क्लेम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आपकी एक टेसिट अप्रूवल आपने दे दी हुई है इजराइल को टू टेक आउट द लीडरशिप। अब लीडरशिप के साथ साथ देखिए इंसानियत का एक बहुत बड़ा मसला है। आपने इम्बैलेंस की बात की, आई कैन अंडरस्टैंड कि चले जी इजराइल इज बेटर इक्विप्ड, बेटर सपोर्टेड, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छी है, सारा कुछ, लेकिन सबसे बड़ी चीज देखनी होगी कि ये जंग लड़नी तो इजराइल ने उस रीजन के बीच में, और ये जंग लड़नी है ईरान ने, ये जंग लड़नी है फलस्तीन ने, ये जंग लड़नी है लेबनान ने, यमन ने। अब इन लोगों ने जो उस रीजन के बहुत बीच में मौजूद है, तो अमेरिकन ऑलरेडी अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस भेज के देख चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो वर्ल्ड में पीस लाने के बजाय अब अफगानिस्तान हैज बिकम अ chaotic स्टेट जहां से टेररिज्म एमिनेट हो रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, जहां पे अमेरिका गया है उसने अपनी एप्लीकेशन तो बहुत हैवी की है, लेकिन जब जिस मुल्क को भी छोड़ के गया है उसके सोशल फैब्रिक को उसको chaotic फॉर्म में छोड़ के गया है। और एब्सोल्युटली मेजर जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का।